الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلامی فقہ کا تعارف، انٹروڈکشن ٹو اسلامک جورسپروڈنس۔ الفقہ هو في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل، ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيها لأنه لا يخفى عليه شيء۔ تو فقہ اسلامی علوم میں ایک نہایت اہم اور بنیادی علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنی پریکٹیکل لائف کو شریعت اسلامیہ کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ لغوی اور اصطلاحی دونوں پہلوؤں سے فقہ کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس کی حقیقت واضح ہو سکے۔ تو لغوی معنی فقہ کا عربی زبان میں یہ ہے کہ فہم، یعنی کسی بات کی گہرائی کو سمجھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس سے مراد صرف ظاہری الفاظ کو سمجھنا نہیں ہے، بلکہ متکلم یا جس نے بات کی ہے اس کی مراد کو، مقصد کو اور پوشیدہ معنی تک پہنچنا ہے۔ اس لفظ کے گہرائی میں پوشیدہ معنی ہے اور جس سے بات کرنے والے کا جو مقصد ہے یا اس کی جو مراد ہے اس تک پہنچنا اور اس کو سمجھنا ہے۔ اصطلاح میں فقہ سے مراد احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے جاننے کا علم کو فقہ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس جیسے دلائل کی روشنی میں انسان کے عملی اعمال جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور معاملات جیسے خرید و فروخت وغیرہ جو عملی اعمال ہیں، ان کے احکام کو جاننا فقہ کہلاتا ہے، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ یہ علم محض نقل نہیں بلکہ غور، فکر اور اجتہاد اور استنباط کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے اسے ایک گہرا اور دقیق علم سمجھا جاتا ہے۔ فقہ کو علم مستنبط بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا علم جو دلائل سے اخذ کیا جائے۔ ایک فقیہ کو مختلف نصوص میں غور کر کے ان سے مسائل کا حل نکالنا پڑتا ہے، اسی وجہ سے فقہ میں عقل، فہم اور تدبر کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی مثالیں جیسے نماز کے احکام ہیں۔ نماز فرض ہے لیکن اس کے فرائض، اس کے واجبات، سنتیں اور مکروہات کیا ہے، یہ سب فقہ اور علم فقہ کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسے روزہ ہے تو روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا، اسی طرح مسافر کے لیے کیا حکم ہے۔ تو یہ سارے فقہ کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سارے مسئلے ہم علم فقہ کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ اسی طرح خرید و فروخت ہے جسے معاملات کہا جاتا ہے، مثلا کون سی تجارت کرنا جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے، سود، ربا، اس کی حرمت، دھوکہ دہی کا حکم۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ہم فقہ کے ذریعے سے، علم فقہ کے ذریعے سے ان احکامات کو ہم جان سکتے ہیں، ان تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح نکاح اور طلاق ہے، نکاح کے شرائط کیا ہے، مہر کے حوالے سے جو مسائل ہے، طلاق کے جو مسائل اور اصول ہے، اسی طرح عدت کے مسائل ہے، یہ سارے فقہ کے ابواب میں ہیں، فقہ کے علم فقہ کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہ وہ علم ہے جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنی عملی اور پریکٹیکل لائف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق کیسے گزارے۔ تو یہ محض معلومات کا ایک مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نظام فکر ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں انسانی اعمال کی رہنمائی کرتا ہے۔
فقہ کے بغیر دین کی جو پریکٹیکل صورت ہے، عملی صورت ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے پریکٹیکل دین کی پریکٹیکل صورت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں فقہ اور علم فقہ کی ضرورت پڑے گی. اس لیے اس کی اہمیت ہر مسلمان کے لیے مسلم ہے، فقہ کی اہمیت، کیونکہ ہم اپنی عملی اور پریکٹیکل لائف کے جو جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ عبادات کے حوالے سے ہے یا معاملات کے حوالے سے، زندگی کے جس شعبے کے جو مسائل ہیں، ان میں ہمیں جو رہنمائی اور صحیح احکامات تک پہنچانے کا جو راستہ ہے وہ علم فقہ ہے. اسی راستے سے اور علم فقہ ہی کے ذریعے سے ہم دین کے احکامات اور ان کی گہرائی تک ہم فقہ کے ذریعے سے ہی پہنچ سکتے ہیں.